اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بیان کیا آپ کے سامنے کہ ماہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونا، یہ ہر عاقل کی عقل اس کو دعوت دیتی ہے۔ چونکہ اس مہینے میں ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو پہلا مرحلہ ہے کہ خدا کے مہمان نوازی میں داخل ہونا، اور اس کے بعد دسترخوان الہی تک پہنچنے کے بعد ان نعمتوں سے اور خدا کی رحمتوں سے مستفید ہونا۔ ماہ رمضان المبارک میں جہاں بہت سے اعمال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے گزشتہ برسوں میں بھی، اور ابھی اشارہ کیا، وہیں پر ایک عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ ماہ رمضان سے قرآن کریم کا ایک گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا، یا شب قدر میں قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ یہ ایک تعلق ہے، ایک رابطہ ہے قرآن کا ماہ رمضان سے۔ امام صادق علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کی 8 شرطیں بیان کی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ پہلی شرط ہے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ دوسری شرط ہے آیتوں میں غور کرنا، تدبر کرنا، یعنی جب کوئی آیت ہم نے پڑھی تو اس میں غور کریں، اس کے معنی میں، اس کے ترجمے میں، اس کے مقصد میں، مفہوم میں۔ تیسرا پھر مرحلہ ہے، امام فرماتے ہیں شرط ہے عمل کرنا۔ چوتھا مرحلہ ہے قرآن میں مذکورہ وعدوں سے امید رکھنا۔ اگر اللہ نے کہا ہے کہ مومنین کے لیے جنت ہے، مومنین کے لیے بشارت ہے، تو خدا کے ان وعدوں سے مایوس نہ ہونا، بلکہ امید رکھنا کہ ایسا ہوگا۔ پانچویں شرط عذاب الہی سے ڈرنا، یعنی جب وہ آیات کی تلاوت کریں کہ جن میں عذاب کا تذکرہ ہوا ہے، تو ہر عاقل کو چاہیے کہ عذاب الہی سے ڈرے، یعنی اس کے دل میں خوف پیدا ہو اور وہ کام انجام دینے سے گریز کرے کہ جن کی وجہ سے بندے پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ ان احکام کو انجام دینا، بہت سے احکام وجوب کی شکل میں قرآن میں ہیں، بہت سے احکام مستحبات کی شکل میں ہیں، یا بہت سے محرمات ہیں، تو ان سے بچنا، یہ ذمہ داری ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں اس کو بطور شرط کہ قرآن کا مقصد صرف تجوید سیکھنا یا حفظ کرنا نہیں ہے۔ یہ ایک بہرحال فضیلت ہے، انسان اگر قرآن کو حفظ کرے اس کی بہت زیادہ فضیلت روایات میں ذکر کی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی تجوید قواعد کو سیکھنا، یہ قرآن پڑھنے کا مقدمہ ہے، تمہید ہے، یعنی اصل مقصد تجوید نہیں ہے، بلکہ جسے میں تعبیر کروں ایک پل ہے، آپ کا مقصد پل نہیں ہے بلکہ پل کو پار کر کے مقصد تک جانا ہے۔ اسی طریقے سے تجوید سیکھنا ہے تاکہ ہم قرآن کی تلاوت صحیح انداز سے کر سکیں، جو قرآن کو تلاوت کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ آٹھویں شرط امام بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں، دیکھیں امام پہلے کہہ چکے ہیں کہ آیتوں میں غور کرنا کافی تھا، مگر امام نے پھر ذکر کیا الگ سے کہ قرآن میں مذکورہ قصوں کو پڑھ کر ان سے عبرت حاصل کرنا، یعنی آیتوں میں غور کرنا۔ پھر امام نے الگ سے ذکر کیا کہ قرآن میں جو قصے اللہ نے بیان کیے ہیں، ان قصوں کو پڑھ کر ان سے عبرت حاصل کرنا۔ فعلاً انشاءاللہ جب تک گفتگو کا سلسلہ بہرحال چلتا رہے گا آپ کے سامنے، تو اسی موضوع کے تحت گفتگو کرنا مقصود ہے آپ کے سامنے کہ قرآن میں موجودہ قصوں کے مقصد کیا ہے، قرآنی قصص کی خصوصیات کیا ہے، اسی طریقے سے قرآنی قصص سے کیا کیا عبرتیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں، اور قرآنی قصص کو یا قرآن میں موجودہ قصوں کو پڑھ کر ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ انشاءاللہ ان چند عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرنا مقصود ہے۔ ناظرین کرام، میں ایک نکتہ بیان کرتا چلوں، وہ یہ کہ انسان کا مزاج ہے، وہ یہ کہ انسان قصے اور کہانی کو پسند کرتا ہے۔ انسان کا مزاج ہے، وہ اس کو اگر آپ قصہ سنائیں، کہانی سنائیں تو اس کو پسند کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں قصہ اور کہانی پسند کی جا رہی ہے، ہم اپنے بچوں کو قصے سنا رہے ہیں، یا دوست کو قصہ سنا رہا ہے، یا ایک بزم میں مثلا سجی ہوئی ہے وہ قصہ کہانی بیان کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ قصہ اور کہانیاں جو ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا ایک دوسرے کے لیے بیان کر رہے ہیں، عموماً یہ قصہ، یہ کہانیاں کیا ہیں؟ خیال پر مبنی ہیں، خیال ہے، وہم ہے،
محض ایک تخیل ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ بلکہ اگر میں الفاظ کو تبدیل کر کے بیان کروں تو یہ قصص اور کہانیاں جو جس کی طرف ہمارا معاشرہ آج جا رہا ہے، یہ قصص اور کہانیاں انحراف پر مبنی ہیں، یہ باطل پر مبنی ہیں۔ انسان ان کو پڑھ کر، سن کر، بیان کر کے معاشرے میں فساد پیدا کر رہا ہے، اور ہمارا معاشرہ فساد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ قصص وہ ہیں کہ جن میں انحراف ہے۔ لہٰذا انسان کو اگر قصے کہانیاں پڑھنا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرے، اور قرآن میں موجودہ قصوں کی تلاوت کرے۔ امام صادق علیہ السلام نے جو شرط بیان کی کہ قرآن میں موجودہ قصوں کو پڑھے اور ان سے عبرتیں حاصل کرے، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ قصے جب ہم قرآن میں موجودہ قصص کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن میں جو قصے اللہ نے بیان کیے ہیں، اچھے لوگوں کے بھی قصے بیان کیے ہیں اور برے افراد کے بھی قصوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ اور انہی قرآنی قصص میں آپ کو ملے گا کہ انبیاء نے جو طرز زندگی ہم کو سکھایا ہے، یعنی کس طریقے سے ایک نبی نے اپنی قوم کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، کیسے اس کو تبلیغ کی ہے، اور اسی طریقے سے اس قوم کے ظالم، جابر یا منحرف افراد کیسے اس نبی کے مقابلے پر آئے اور اس نبی کو کی تبلیغ میں آڑے آئے، یہ آپ کو قرآنی قصص میں بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے خاندانی اصول یہ آپ کو قرآنی قصص میں ملے گا کہ باپ کا بیٹے کے ساتھ، بیٹے کا باپ کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ، زوجہ کا شوہر کے ساتھ، شوہر کا زوجہ کے ساتھ، یہ ساری طرز زندگی، خاندانی زندگی کے اصول آپ کو قرآنی قصص میں ملیں گے۔ اسی طریقے سے قرآنی قصص میں آپ کو جو خصوصیات نظر آئے گی وہ یہ کہ دنیا کی زندگی کا سلیقہ، یعنی دنیا میں رہ کر کس طریقے سے انسان سعادت حاصل کر سکتا ہے اور دنیا کی سعادت کے بعد آخرت کی سعادت کو حاصل کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ قرآنی قصص کو پڑھے اور قرآنی قصص سے، قرآنی قصوں سے اپنی زندگی کے اصول کو تلاش کرے، یعنی کس طریقے سے اس کو زندگی گزارنا ہے، کیسے دنیا کی سعادت کو حاصل کرنا ہے، کیسے آخرت کی سعادت کو حاصل کرنا ہے، یہ قرآنی قصوں میں آپ کو ملے گا۔ تو جہاں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قصہ پڑھتے ہیں، اس قصے کا محض پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ پڑھ کر اس سے عبرت حاصل کرنا، یہ کمال تلاوت قرآن ہے، یہ کمال تلاوت کتاب الہی ہے۔ قصہ جو بیان کیا گیا بلکہ مفسرین نے، علماء اہل سنت نے بھی، علماء تشیع نے بھی قصے کا معنی ہی بیان کیا۔ قصے کا ایک معنی تو یہ ہے جو عام معنی، مطلق قصہ، یعنی کسی قضیے کی خبر دینا، کسی قضیے کی، کسی بھی چیز کے بارے میں۔ لیکن جو قرآنی قصص ہے، قرآنی قصے کے بارے میں بیان کیا، علماء اہل سنت نے بعض نے کہا اور علماء تشیع نے بھی کہ مجموع الکلام المشتمل، آپ دیکھیں قرآنی قصے کی تعریف، مطلق قصہ کیا ہے؟ کسی قضیے کی خبر دینا، لیکن قرآنی قصے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کلام کا ایک مجموعہ جو مشتمل ہو، کس چیز پر مشتمل ہے؟ علی ما یہدی الی الدین، کہ کلام کا مجموعہ مشتمل ہے ایک ایسی چیز پر کہ جو ہدایت دے دین کی طرف، یعنی قرآنی قصوں کے مطلب کیا ہے؟ جو آپ کو دین کی طرف لے کر جائیں گے۔ وَيُرْشِدُ إِلَى الْحَقِّ، اور آپ کو حق کی طرف ہدایت کریں گے قرآنی قصے۔ وَيَأْمُرُ بِطَلَبِ النَّجَاةِ، اور اسی طریقے سے قرآنی قصے کیا ہے؟ آپ کو نجات طلب کرنے کا، نجات حاصل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو مطلق قصہ یعنی کسی بھی قضیے کی خبر دینا، کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی حادثے کی خبر دینا، لیکن قرآنی قصے کا مطلب کیا ہے؟ جو دین کی طرف جو آپ کی ہدایت کرے دین کی طرف، جو آپ کو لے کر جاتا ہے حق کی طرف، جو آپ کو نجات حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ قرآنی قصے کی خصوصیت بیان کی ہے۔ تو آج ہم کو چاہیے، یا بلکہ ہر دور میں ہر عاقل کی ذمہ داری ہے کہ قرآنی قصص کو پڑھے اور اس میں ان قصص کو پڑھنے کے بعد اس سے عبرتیں حاصل کریں۔